الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شخصیت عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ۔ اس آیت کا شان نزول تو کچھ یوں ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کوئی بات ارشاد فرمائی ہے اپنے بارے میں یا مخاطب کے بارے میں، تو وہ مرد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی کبھی فیمیل کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح مخاطب بھی سامنے ہمیشہ انبیاء رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور جن نبیوں کا تذکرہ آیا قرآن میں وہ بھی آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو یہ پورے کلام میں مسلسل میل جینڈر استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس پر جو صحابیات تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو ایک اشکال پیدا ہو گیا، ان کے ذہن میں کوئسچن آ گیا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ ساری نیکیاں اور سارے اعمال اور آخرت اور جنت یہ صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ ایک موقع پر صحابیات وفد کی صورت میں، یعنی اکٹھی ہو کر، نمائندہ بن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئیں اور آ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ سب مرد کرتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے جو نیکی کے بڑے بڑے کام ہیں وہ گنوائے، جیسے جماعت سے نماز پڑھنا، مسجد کی تعمیر کرنا، جنازہ پڑھنا، جہاد کرنا۔ تو انہوں نے کہا یہ سب کام تو مرد کرتے ہیں، تو عورتیں تو یہ کام نہیں کرتی، تو کیا عورتوں کا بھی کوئی اسلام میں حصہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر من ذکر او انثی، ذکر مرد کو کہتے ہیں، انثی جیسے نسوانیت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ فیمیلز کی بات ہوئی۔ اللہ نے خاص عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا اس میں کہ بات عمل صالح کی ہے، کہ جو بھی اعمال صالحہ کرے گا وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ نے الگ الگ تذکرہ کر دیا ان کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے۔ اللہ اس کو ضرور حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس دنیا میں امتحان خالی مردوں کا نہیں ہے، اور مکلف صرف مرد نہیں ہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں۔ یہاں تک کہ جیسا میں عصر کے سیشن میں بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو جنات میں بھی مرد عورتیں ہوتی ہیں، ان میں بھی میل فیمیلز ہوتے ہیں۔
آپ باتھ روم جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں یہ خبیث میل جنوں سے اور فیمیل جنات سے۔ تو یہ ان میں ہوتی، اسی طرح ان کی نسل بڑھتی ہے جیسے انسانوں کی نسل بڑھتی ہے۔ تو ان میں بھی مرد عورت ہے اور انسانوں میں بھی مرد عورت، اور سب کا امتحان ہو رہا ہے، ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے بالکل مختلف بنایا۔ عورت کے ذمے کچھ کام کیے، مرد کے ذمے کچھ کام کیے، اور اللہ نے ڈیزائن بھی ایسا کیا کہ عورت ذرا نازک ہوتی ہے تو وہ نازک چیزوں کو، ڈیلیکیٹ چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتی ہے، اور جو مرد ہے وہ ذرا رف اینڈ ٹف بنایا تو وہ گھر سے باہر کے کام، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اس کا جسم ہی ایسا بنایا اللہ نے۔ اس کی مثال یوں سمجھے نا کہ جیسے یہ جو مشینز بنتی ہیں نا، موٹریں بنتی ہیں، تو ان میں ایک مشین یا موٹر ہوتی ہے جو انڈور استعمال ہونی ہوتی ہے، وہ عام چھوٹے سائز کی، نارمل سائز کی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو آؤٹ ڈور استعمال ہونی ہوتی ہے، اس پر بارش کا بھی اثر ہونا ہوتا ہے، طوفانوں کا بھی، آندھی کا بھی، دھوپ کا بھی، اس کے اوپر ایکسٹرا کیسنگ چڑھائی جاتی ہے، ایکسٹرا موٹی شیلڈ اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مرد کی جسمانی ساخت کو ایسا بنایا ذرا مضبوط، تاکہ وہ مضبوط اور بھاری بھرکم باہر کے کام کر سکے، اور عورت کو اللہ نے نرم و نازک بنایا تاکہ وہ بچوں کو ہینڈل کر سکے۔ بچے نازک ہوتے ہیں، ان کو سخت ہاتھ لگا دو وہ ویسے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ کاموں کے لیے بنایا، لیکن امتحان دونوں کا ایک ہی ہے۔ من عمل صالحا، نیک کام کرنے ہیں، نیکی کے اندر دونوں برابر۔ اور آج کے زمانے میں تو عورتوں نے بھی یہ بات سمجھ لی ہے اور مردوں نے بھی یہ بات سمجھ لی ہے کہ عورت صرف کچن میں کام کرنے والی مشین کا نام ہے۔ اکثر گھروں کے اندر مرد زحمت ہی نہیں کرتے، اپنی گھر کی عورتوں سے پوچھیں انہوں نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں، انہوں نے روزہ بھی رکھا ہے کہ نہیں۔ ان کو صرف اس سے ہوتا ہے کہ بھی ہمارا ناشتہ صبح درست بنا یا نہیں بنا، کھانے میں نمک مرچ پوری ہے یا نہیں ہے۔ آپ رمضان میں بھی دیکھ لیں عورتیں کتنی قربانی کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی سحری کا جو کھانا ہے اس کی تیاری کے لیے وہ کس وقت اٹھتی ہیں، اور اس وقت اٹھ کر وہ تیاری پریپریشن کرتی ہیں، سالن بنانا ہے یا جو چیز بھی بنانی ہے، پراٹھے بنانے، اور پھر وہ گھر کے مردوں کو، بچوں کو اٹھاتی ہیں کہ آ کے آپ لوگ کھا لیں۔ گھر کے افراد سارے جو ہیں وہ بس کھا کر اٹھ جاتے ہیں، اور وہ عورت بیچاری پھر برتن سمیٹنے میں لگ جاتی ہے، اس کا کام تو ختم نہیں ہوا، حالانکہ وہ اٹھی بھی جلدی ہے۔ اب وہ گھر کے برتن سمیٹ رہی ہے، ان کو دھو رہی ہے، ان کو رکھ رہی ہے۔ اسی طرح افطاری کے اندر ہر بندہ بھوک کر رہا ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہے یا انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے یا برا حال ہے۔ کبھی گھر کی عورت کا بھی خیال آیا کہ اس غریب کی بھی انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے، اور وہ کیسے اثر سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے کچن کے اندر افطاری کی تیاری کرنی، پھر فرمائشی پروگرام، یہ 3-4 چیزیں آج بننی چاہیے۔ مرد تو پھر مرد ہے نا جی، حکم دے دیتا ہے، یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس اللہ کی بندی نے بھی قرآن پڑھنا ہے، اس نے بھی ذکر کرنا ہے، اس نے بھی نماز نفل پڑھنے ہیں۔ نہیں جناب، آرڈر دے دیا ہے، یہ چیزیں بننی چاہیے، اور وہ لگی ہوئی ہے کام کے اندر۔ اب اس کی انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس کو بھوک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب لوگ افطاری کر لیتے ہیں تو افطاری کر لینے کے بعد سب لوگ تو یعنی اپنے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچاری پھر برتن دھونے میں اور اگلے
تیاری کے اندر وہ لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کی عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سارے گھر کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ جو ماں ہوتی ہے نا، وہ پورے گھر کو یونائٹڈ رکھتی ہے، اکٹھا رکھتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی، خاوند کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ والدہ کو پکارتا ہے، گھر کی خاتون کو پکارتا ہے، ان کو وہ چیز ہمیشہ مل جاتی ہے۔ ایسی سینٹرل شخصیت اللہ نے بنائی۔ اس کے باوجود نبوت جو ہے یہ خاص منصب ہے، چونکہ اس میں دعوت دینی ہے، غیر مردوں سے ملنا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، پھر ان کی آگے سے سخت باتیں بھی سننی ہیں، ان کی سختیوں کو برداشت کرنا ہے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، اللہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مقام تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ جو نبی بھی دنیا میں آیا وہ کسی عورت کے ذریعے آیا، اللہ۔ تو دنیا کے اندر امتحان دونوں کا ہے، اس لیے گھر کے مردوں کو چاہیے کہ وہ لازماً گھر کی عورت کا اس چیز میں خیال رکھیں کہ اس کی عبادات، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، تقوی، وہ اس کا لیول کیا چل رہا ہے۔ ہم نے تو گھر ٹوٹتے دیکھے ہیں کہ جس میں خاوند تو بس نیکی کی طرف اور تقوی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور گھر کی عورت اور بچے جو ہیں وہ دنیا داری کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بھئی کسی گاڑی کو ایک ٹائر سائیکل کا لگا دیں، دوسرا ٹریکٹر کا لگا دیں، گاڑی چلے گی؟ کبھی بھی نہیں چلے گی، ڈس بیلنس ہو جائے گی۔ تو یہ بیلنس ہونا گھر کی عورت کا اور مرد کا ضروری ہے۔ یہ باتیں اسی لیے آج میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات مرد خود اپنے تو نماز، تقوی، روزے کا خیال کرتے ہیں، گھر کی خواتین کا خیال نہیں کرتے، اور وہ بیچاریاں صرف میک اپ میں یا کچن میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ بھی یہی سوچتی ہیں کہ ہم شاید مخلوق ہی ہیں، ہم اسی کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے جس طرح مرد کے لیے نیک اعمال کا حکم دیا، ایسے ہی عورت کے لیے دیا، اور جس طرح مرد کے لیے جنت ہے، عورت کے لیے بھی جنت ہے۔ اور تو اور دنیا میں بعض کا اب آزمائش کی کئی شکلیں ہیں۔ آزمائش جو دنیا میں، چونکہ ہم ہیں ہی آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے، امتحان تو ہے۔ اب اس امتحان میں بعض اوقات اس قسم کا امتحان بھی آ جاتا ہے کہ عورت نیک ہے اور خاوند جو ہے وہ بالکل ہی وہ گناہ گار قسم کا بندہ ہے، نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ دین اچھا ہے، نہ تقوی ہے، نہ عبادت ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، اور نہ ہی سیرت ہے۔ اب وہ اللہ کی بندی صبر سے وقت گزار رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ماں باپ کو نہیں بتاتی کہ میرا خاوند کس قسم کا ہے اور مجھ پر کیا ظلم کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں اس کا راز چھپا لوں گی، اور اس سارے معاملے کو چھپا کر یعنی میں پردہ ڈال دوں گی، یہ دنیا کی زندگی ہے، مختصر سی میں گزارا کر لیتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی نیک عورتیں ہیں دنیا کے اندر، وہ مرد کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، پردہ ڈال لیتی ہے، اپنی ماں کو بھی نہیں بتاتی میرا خاوند کیسا ہے۔ اب ان عورتوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو چیزیں بتائیں انہی سے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو عورت اور مرد نیک ہوں گے، ایسے کپل میاں بیوی جو نیک ہوں گے، ان کو تو ایک ہی جنت میں بھیج دیں گے۔ اسی طرح وہ عورت اور مرد جو میاں بیوی تھے دنیا میں، لیکن ایک اعمال میں کچھ کمزور تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دونوں میں محبت بھی تھی، چونکہ آخرت کا یہ اصول ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو میاں بیوی ہیں، دونوں میں محبت ہے، لیکن نیکی میں ایک زیادہ ہے، ایک ذرا کم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کمزور ہوگا اس کو اپنے فضل سے اٹھا کر اس کے خاوند کے ساتھ یا
خاوند کو اٹھا کے بیوی کے ساتھ ملا کر ان کو ایک جنت میں اکٹھا کر دیں گے، لیکن جہاں بالکل ہی بہت ڈفرنس ہوگا کہ جی نیکی میں بیوی بہت نیک ہے، خاوند بالکل ہی بدکار ہے، یا خاوند بہت نیک ہے، بیوی بدکار ہے، اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے سارے کپلز کو توڑ دیں گے، ان کے نکاح ختم کر دیں گے۔ یہ مرد عورت جو جہنم والے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جو بقیہ نیک عورتیں اور مرد بچ جائیں گے اللہ ان کے پھر آپس میں جوڑے بنائیں گے، ان کے نکاح کر کے ان کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ تو اس لیے کوئی اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ بعض عورتیں پریشانی میں فون کرتی ہیں، میسج کرتی ہیں، اور واقعی جو خاوند کے حالات سناتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، انہی کی برداشت ہے وہ کیسے اس کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں۔ تاہم میں ان کو یہی حوصلہ دیتا ہوں کہ دنیا مختصر سی زندگی ہے، چند دن کی بات ہے، آپ کو خاوند اچھا نہیں ملا، آپ صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ یہ وقت گزار دیں گے اور آخرت میں اس خاوند سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک زوج عطا کریں گے اور پھر جنت میں بھیجیں گے۔ اس لیے بعض اوقات یہ بھی آزمائش ہوتی ہے من جانب اللہ کہ رشتہ کرتے وقت ہر لحاظ سے دیکھ لیا، جانچ لیا، معلومات کر لی، لیکن یہ تو ایک راز ہے جو کھلے گا نکاح کے بعد، اس سے پہلے تو پتہ نہیں چل سکتا، جتنا مرضی معلوم کر لیں۔ ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اخلاق اس کے دوستوں کی مجلس سے نہیں لگائیں گے۔ دوستوں میں تو ہر آدمی بڑا خوش اخلاق ہوتا ہے، خوش گپی مارنے والا ہوتا ہے، کھلانے پلانے والا ہوتا ہے، بڑے ظرف والا، بڑا اچھا کلام کرنے والا، ہنسنے ہنسانے والا ہوتا ہے، لیکن فرمایا ہے کہ بندے کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اس کے گھر والوں سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے دی بیسٹ اخلاق کے معاملے میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ کیوں یہ بینچ مارک کیوں رکھا ہے؟ انسان نا اپنے کمزوروں کا اگر خیال کرے تو وہ واقعی اخلاق والا آدمی ہے۔ اپنے کمزوروں کا دیکھیں نا، باس سے ڈرتے ہیں، جی 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 کرتے ہیں، کیوں نہ کریں، پتہ ہے نکال دے گا۔ کچھ جسمانی طور پہ طاقتور بندہ ہو، وہ کوئی الٹ بات بھی کرتے تو اس کے آگے جی جی کرتے ہیں، پتہ ہے 2 تھپڑ لگا دے گا۔ لیکن کمزور بندہ غلط بات کر دے اور آپ پھر بھی اس کو پی جائیں، برداشت کر جائیں، تو پتہ چلتا ہے آپ کے اندر اخلاق ہے۔ بچے نے غلط بات کہہ دی، بچہ ہے، اب آپ چاہیں 2 تھپڑ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا، پتہ لگے گا اب آپ کے اندر اخلاق ہے۔ نوکر ہے، دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے کمزور ہے، غصہ آیا آپ نکال سکتے ہیں اس کو ملازمت سے، غلط بات کر دی یا نقصان کر دیا تو اب آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر اخلاق ہے۔ اسی طرح بیوی بھی کمزور ہوتی ہے، تو بیوی نے اگر غلط بات کر دی اور آپ نے اس کو برداشت کر لیا، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر اخلاق ہے، کیونکہ وہ آپ سے کمزور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اور پھر ساتھ ہی اسی حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں سب سے بہترین ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر زندگی کے شعبے میں، ہر فیلڈ میں رول ماڈل ہیں، اس کے اندر بھی رول ماڈل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو عورتیں ہیں جن کو ہم بہت کمزور سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات بعض مرد انہیں گھر کی بس کام والی سے زیادہ ویلیو نہیں دیتے، بعض اوقات نیک عورت کی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے، اللہ بڑی ویلیو ہوتی ہے اس کی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانی رشتے، چونکہ انسان نا عقلاً اپنے ارد گرد کی مثالوں سے بات سمجھ جاتا ہے، تو اللہ نے اپنی مثال باپ کی مثال سے نہیں دی، بھائی کی مثال سے نہیں دی، بہن کی مثال سے نہیں دی، بلکہ ماں کی مثال سے دی ہے۔
فرمایا کہ میری محبت اپنے گناہ گار بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی مثال۔ تو ایسی مائیں جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتی ہیں، ان کا اللہ کے یہاں بہت مقام۔ ایک حدیث ہمارے شیخ نے میں سنائی، فرماتے ہیں کہ قیامت جب ہو جائے گی، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، تو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کریں گے۔ جنتیوں کی دعوت ہوگی، یہ بڑی خاص دعوت ہے اور بہت مدت تک اس کی لوگ تیاری کریں گے۔ جیسے گھر میں کوئی بڑا فنکشن ہو تو کئی مہینوں پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی باقاعدہ تیاری ہوگی، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہاں جائیں گے، وہاں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، سب نیک لوگ، جنتی لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر پھر ان جنتی لوگوں کو اپنی زیارت کروائیں گے، اور وہ زیارت کا بھی عجیب منظر ہوگا۔ کیا منظر ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اکبر۔ بس اتنی بات سمجھ لیں کہ جنتی جب پہلی مرتبہ جنت میں جائے گا نا، تو وہاں کی مخلوق حور وغیرہ کو دیکھ کر اس کو مغالطہ ہوگا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو، اتنے خوبصورت ہوں گے وہاں کے خادم، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جنتی جب فرسٹ ٹائم جائے گا تو وہ سمجھے گا شاید یہ خدا ہے، تو وہ کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو خادم ہیں آپ کے۔ اتنے خوبصورت ہوگی جنت کی مخلوق۔ اور یہ جنتی جب اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے اس دعوت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی زیارت سے نور کی ایسی ہوائیں چلیں گی، مثال سے سمجھیں کہ جیسے آندھی چلتی ہے تو ہر طرف مٹی کی لہر آ جاتی ہے، اسی طرح نور کی ایسی شعائیں چلیں گی کہ جو جنتی کے چہرے پر، ہاتھ پاؤں پر، ہر جگہ پر وہ نور کی ایسی چمک آ جائے گی کہ اب جب جنتی واپس اپنی جنت میں جائے گا تو جنت کے خادم سمجھیں گے شاید خدا کی زیارت ہو گئی۔ اللہ، اتنا حسن بڑھ جائے گا۔ لیکن یہاں جو نقطے کی بات بتانی تھی وہ یہ کہ وہ عورت جو دنیا میں نامحرموں سے پردہ کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے پردے کا وہاں بھی خیال کریں گے۔ وہاں پر جو دعوت ہوگی اس میں مرد تو آئیں گے، لیکن وہ تمام جنتی عورتیں جو اپنے پردے کا خیال رکھتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جنت میں ہی اپنی زیارت کروا دیں گے۔ سبحان، ان کو مجمع میں آنا بھی نہیں پڑے گا۔ اور نیک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے کئی 100 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ ہمارے حضرت نے کہا کہ اس حدیث پہ ہمیں حیرانگی نہیں ہوتی، بھئی عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے خاوند کا مزاج کیا ہے۔ مثال کے طور پہ بیڈ روم کو کیسے سجانا ہے بیوی کو پتہ ہوتا ہے، بھئی کس قسم کے پردے، کس قسم کی بیڈ شیٹ، کس قسم کی کیا چیز، قسم کے پھول پسند ہیں، کون کون سے کھانے پسند ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جنت میں کئی 100 سال پہلے خاوند سے لے جائیں گے، وہ جا کر جنت کو ویسے ہی سجا دے گی، آراستہ کر دے گی جیسے اس کے خاوند کو پسند ہے۔ جب خاوند آئے گا تو آگے اس کو جنت بالکل اس کی مرضی کے مطابق اسی طرح ڈیکوریٹڈ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو عورتوں کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے جو نیک عورت، اس لیے نیک بننے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ اگر آج تک نیکی نہ ہو سکی، بندہ توبہ استغفار کرے، آج کی رات طاق رات ہے، اور طاق رات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہی میں سے کوئی رات شب قدر کی رات ہے۔ تو ہمیں جو رات مل گئی ہم اسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ آج کی ہی رات شب قدر کی رات ہے۔ ہم اگر مگر میں کیوں رہیں بھئی؟ ہم کنفرم کر لیتے ہیں کہ آج کی ہی رات شب قدر کی رات ہے، تاکہ اس رات میں ہم بھرپور عبادت کر سکیں، بھرپور دعائیں مانگ سکیں۔ شک شبے میں رہیں گے تو پھر کچھ عبادت ہوگی اور کچھ ڈھل مل یقین کے ساتھ بندہ پہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ آپ پورا دل میں تہیہ کر لیں کہ آج کی ہی رات، بھئی ویسے بھی تو نہیں پتہ نا کل ہم نے زمین کے اوپر اٹھنا ہے یا قبر کے اندر اٹھنا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ مے بی دس از آور لاسٹ چانس۔
تو آج کی طاق رات ہماری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. تو آج کی رات ہمارے لیے شب قدر کی رات کنفرمڈ ہے. اب اس کو قیمتی بنائیں، عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، نفلوں کے ذریعے، اللہ کے ساتھ مناجات آہوزاری کے ذریعے. اللہ کو منانا ہے. بھئی زندگی اگر پہلی برباد کر لی ہے اور گزشتہ زندگی میں آپ کو صرف کالا کی نظر آ رہی ہے، تو آج کی رات ہم اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں. ایسی توبہ استغفار کروائیں کہ پچھلے سارے کے سارے برے اعمال دھل جائیں، اور یہ واقعتاً دھل جاتے ہیں. یہ چیزیں احادیث میں بتائی گئیں کہ بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ جس نے گناہ لکھے ہوتے ہیں رجسٹر میں، اللہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ ان گناہوں کو مٹا دو، چونکہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے. تو وہ فرشتہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب جیسے کوئی رجسٹر ہو، اس میں حاشیہ لائنیں لگی ہوں اور کبھی کچھ لکھا گیا ہو، بے شک مٹا بھی دیا گیا ہو، تو اس میں وہاں جگہ خالی ہوتی ہے، وہ سپیسز ہوتی ہیں، اور بندہ پھر استغفار کرتا رہتا ہے. اس کو تو نہیں پتا میرے گناہ مٹ چکے ہیں، وہ پھر توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی فرشتے کو کہ چلو اس نے بار بار توبہ کی، تم نے گناہ مٹا دیے، اب یہ بار بار توبہ استغفار کر رہے ہیں، اب اس کی جگہ پر تم نیکیاں بھر دو. اللہ اکبر. چنانچہ ایک اللہ کی ولیہ تھی، وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ میں اس زمانے کی سب سے بڑی ولی اللہ ہوں. حالانکہ یہ بات اللہ کا ولی کو زیب نہیں دیتا، وہ کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ بڑے کانفیڈنس سے کہتی تھی. کیوں؟ وہ کہتی تھی توبہ کرنے سے پہلے میرے گناہ بہت زیادہ تھے، بڑے بڑے گناہ کیے تھے میں نے، اور اب جب میں نے توبہ کر لی اور سچے دل سے توبہ کر لی تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان بڑے بڑے گناہوں کو مٹا کے اللہ نے ان کی جگہ بڑی بڑی نیکیاں لکھ دی. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے اور وہ فاحشہ عورت ہے، جسم بیچنے والی. کہیں جا رہی ہے ویرانے میں، پیاسا کتا نظر آیا، گرمی ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی، یہاں پر آئے تو اس دل میں آیا کہ چلو اس کو پانی پلا دیتے ہیں. قریب ایک کنواں تھا، لیکن کنویں میں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کیسے پانی نکالے؟ پانی نیچے ہے. تو اس کو خیال آیا کہ چلو یہاں کون سا کوئی آدمی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. اس نے اپنے لباس کو کھولا، دوپٹہ وغیرہ آپس میں گرا لگائی اور اس کی رسی بنا دی اور اپنے جوتے کے ساتھ باندھا اور ایسے اندر لٹکا کہ بڑی مشقت سے اس نے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا. اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور وہ نیک بن کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ کر، حالانکہ پہلے اس کا کیا معاملہ تھا، لیکن وہ نیک اللہ کی ولی بن کر دنیا سے اٹھ کے گئی. تو نیک بننے میں دیر صرف ہمارے توبہ کرنے کی ہے، دیر ہماری طرف سے. میں یہ بات اکثر سمجھاتا ہوں کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک کا گناہ. اور آپ نے یہ بات عموماً سنی ہوئی ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے. جی، شرک کی معافی اس وقت نہیں ہے اگر بندہ حالت شرک میں مر جائے، پھر معافی نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ مشرک ہے مگر زندہ ہے اور وہ اپنی زندگی میں شرک سے توبہ کر لیتا ہے، اس کی 100% معافی ہو جاتی ہے. بتائیں، مکہ میں رہنے والے جو صحابہ کرام تھے، یہ بتوں کو پوچھتے تھے، مشرک ہوئے تو کلمہ پڑھ کے ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے، صحابی نہیں بن گئے. تو اگر زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، تو شرک جیسا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے. باقی گناہ تو سب چھوٹے ہیں. اور گناہ غیبت کے تھے، چغلی کے تھے، جنسی گناہ تھے، کوئی بھی گناہ تھے، وہ سب چھوٹے ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اگر شرک زندگی میں سچی توبہ کرنے سے معاف ہو سکتا ہے تو باقی گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج شب قدر کے اندر، جبکہ اللہ کی رحمت 100% متوجہ ہے، اللہ کے فرشتے تلاش کرتے پھر رہے ہیں آج رات کون بندہ اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے.
چاہے وہ کھڑا عبادت کر رہا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، بس اللہ کی یاد میں مشغول ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ رحمتوں کا نزول لے کر آتے ہیں۔ آج موقع ہے ہم توبہ استغفار سچی کریں، سچے دل سے کریں۔ توبہ کرتے ہوئے یہ خیال نہ آئے دل میں کہ بھئی یہ گناہ تو تم اتنے سالوں سے کر رہے ہو، ابھی وقتی توبہ کر رہے ہو، کل تم نے پھر یہی کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ نفس اور شیطان یہ پٹی بڑھاتا ہے، اس دھوکے میں بالکل نہ آئیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھائیں خدا کے بندے پچھلا رجسٹر جو کالا تھا وہ سفید ہونے جا رہا ہے، ابھی کی معافی تو مانگ لو، گناہ کل کیا کرنا پتہ نہیں، کل سانس بھی ہے کہ نہیں، کل موت ہی واقعہ ہو جائے۔ ابھی توبہ کا موقع ہے، ابھی سچے دل سے توبہ کرو، پچھلا رجسٹر صاف کرواؤ، ہو سکتا ہے کل صبح قبر کے اندر آنکھ کھلے تو رجسٹر تو صاف ہوگا نا پچھلا۔ یہ وہ حجاب ہے، یہ وہ شرم ہے جو نفس اور شیطان دل میں ڈال کر توبہ نہیں کرنے دیتا، یا بعض گناہوں سے توبہ کرنے دیتا، بعض سے نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے توبہ جو ہے نا وہ بالکل انکنڈیشنل ہونی چاہیے۔ یا اللہ میں سارے گناہوں سے، چھوٹے بڑے، ظاہر میں چھپے ہوئے، جو مجھے یاد ہیں جو بھول گئے، ہر قسم کے گناہوں سے یا اللہ معافی مانگتا ہوں، اور معافی مانگتے ہوئے دل میں ارادہ ہوں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، دل میں پکا ارادہ ہوں، پھر توبہ کامل ہو جاتی ہے۔ تو آج کی رات میں، بلکہ اس رمضان میں گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ پہلے اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے ٹوٹا ہوا تعلق؟ کہ توبہ استغفار کریں۔ اس ٹوٹے ہوئے تعلق کے باوجود بھی اللہ ہمیں رزق بھی دے رہے ہیں، کپڑا بھی دے رہے ہیں، گھر میں بھی بٹھایا ہوا ہے، عزتوں کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، کس چیز کی کمی کی ہے اللہ نے؟ منہ تو ہم نے پھیرا ہوا ہے۔ تو ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ ہم سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ توبہ کے لیے ایک تو بندہ دل میں جیسے میں نے کہا ارادہ کرتا ہے وہ بھی کرے، اور توبہ کے لیے جو چند اسباب ہیں اس میں ایک سبب ہے، اس کی بھی نیت کر لیں، اللہ کروا دیں گے۔ حج کی نیت کر لیں، چاہے پہلے کیا بھی ہوا ہے، اگر نہیں کیا تو تب ویسے بھی کر لیں، اور اگر کیا ہوا ہے تو دوبارہ کر لیں، کیونکہ حج کے بارے میں آتا ہے، حج کے فضائل میں سے کہ جو بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پورے ارکان حج کے ادا کرے تو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، جیسے آج بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ توبہ کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھئی آپ کو کوئی بندہ اگر یوں کہے اچھا لاؤ 10 لاکھ روپے میں آپ کے ساری زندگی گناہ معاف کروا دیتا ہوں، آپ نے شرابیں پیں، آپ نے زنا کیا، جھوٹ بولا، کچھ بھی کیا، لاؤ 10 لاکھ روپے میں معاف کروا دیتا ہوں، اور آپ کو یقین ہو کہ اللہ کا بہت بڑا بزرگ ہے، ولی ہے، واقعی دے دیں گے تو یہ معافی کروا دے گا، تو بھئی اس سے زیادہ مستند چیز حج ہے، اس سے زیادہ مستند چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو کیوں نہ ہم حج کر کے آئیں، وہی 10 لاکھ روپے وہاں لگا دیں، میں نے اندازاً 10 لاکھ کا کچھ اوپر نیچے لگے گا۔ تو بھائی زندگی میں آپ کو چانس مل رہا ہے گناہ دھلوانے کا، اور دوسری سائیڈ پہ کیا ہے؟ صرف مال۔ حالانکہ گناہ تو وہ ہیں اللہ تعالیٰ پکڑ لینا اگر کہ بس مجھے جواب دو تم نے گناہ کیا کیوں ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوا آخرت میں، چھوٹی سی بات پہ پکڑ لیں۔ تو اس لیے دنیا میں آسان ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگیں گے اور ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا بھی ارادہ دل میں کر لیں۔ چونکہ آج کی رات دعا مانگنے کی رات ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑا سا بھی ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ دعا کے بارے میں بس میں اتنی بات عرض کروں گا کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ زمزم جو ہے نا، زمزم، اس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج اور شفا ہے، اس کے لیے جو اس پہ یقین رکھتا ہے۔ جو یقین نہیں رکھتا اس کے لیے عام نلکے کا پانی ہے، اس کے لیے کوئی کمال کی چیز نہیں، بس عام پانی ہے، صاف پانی ہے بس۔
پانی ہے. جس کو یقین ہے، مجھے لوگوں نے بتایا کینسر کے لا علاج مریض جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیے 4th سٹیج کے، فائنل سٹیج کے کینسر کے پیشنٹ نے زمزم پیا پورے یقین سے، اللہ نے شفا دے دی. اور یہ ایک دو نہیں، پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں. اور ویسے عجیب بات ہے کہ جب تک ڈاکٹروں سے، ہسپتالوں سے امید ہوتی ہے نا، تو بندہ زمزم پوری یقین سے پیتا بھی نہیں ہے. جب ڈاکٹر لوگ جواب دے دیتے ہیں نا، اور ہر جگہ سے وہ کیمو بھی لگ گئی، ریڈیولوجی بھی ہو گئی اور سارا کچھ ہو گیا، اب ڈاکٹروں نے کہا جی بس ان کو گھر لے جائیں، اس وقت بندہ کہتا ہے اب واحد راستہ زمزم ہے. پھر وہ پورے یقین سے پیتا ہے اور پھر ہی وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. تو دعا کی بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں یقین ہے اوپر اللہ کی ذات ہے اور ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، تو پھر تو دعا اثر ہے. ورنہ دعا بالکل بیکار چیز ہے، وقت کا ضیاع اور کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اسی لیے دعا کرتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اوپر کوئی ذات ہے جو سن رہی ہے. اب یہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ کیوں دعا نہیں کرتے؟ ان کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہر کام خود اپنے زور بازو سے کرنا ہے. وہ انشاءاللہ وغیرہ کو نہیں مانتے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ کوئی ذات ہے ہی نہیں جو کچھ کرے گی. جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. پھر اسی لیے ان کے کام بھی اٹکے ہوتے ہیں. اور جو بندہ اللہ پہ یقین کرتا ہے، پورا بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین کر کے سبب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کر کے وہ جو تھوڑا سا سبب کوشش کی ہوتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کو پار لگا دیتے ہیں. اس لیے دعا پورے یقین کے ساتھ کریں. اور اللہ سے جب مانگنا ہے ہر چیز مانگیں. سارا سال ہم لوگ پریشان رہتے ہیں. ہر بندے کی اپنی ضرورت ہے، ہر بندے کی اپنی ضرورت ہے. کسی کو رشتے کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو مکان کا مسئلہ ہے، کسی کو سواری کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو بزنس کا مسئلہ ہے، کسی کو صحت کا مسئلہ ہے. ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں. چنانچہ ہم اللہ کے سامنے اپنی اپنی گزارشات کو رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ رکھیں اور بار بار رکھیں. وہ فقیر دیکھیں نا آپ نے، وہ جو جس نے 10 روپے لینے ہوتے کیسے پیچھے لگ جاتا ہے. وہ اتنا پیچھے، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا 1 روپیہ بھی دینے کا، وہ اتنا پیچھے لگتا ہے، ایسی شکل بنائے گا، ایسی رونے والی آوازیں نکالے گا، منتیں ترلے کرے گا، حتیٰ کہ آپ بھی تنگ آ کے جیب میں ہاتھ ڈال دیتے. تو جس نے 10 روپے لینے ہیں، اگر وہ اتنے منتیں ترلے کرتا ہے، تو جس اللہ سے ہم نے جنت لینی ہے، اس اللہ سے ہم ذرا سا بھی کوئی بھی منتا ترلا نہیں کریں گے، تھوڑا بھی زور نہیں لگائیں گے. ہمارے دادا شیخ حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کو بندہ آتا ہے نا، اور وہ کہتا ہے حضرت بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کے سامنے یہیں کرو نا. جیسے بچہ ہوتا ہے نا، وہ یہیں لگا رہتا ہے ماں کے آگے، ماں بھی تنگ آ جاتی ہے، چل اس کی خواہش پوری کر دیتی ہے. تو یہ کہتے تھے اللہ کے سامنے یہیں کرو نا، کہ رو اللہ کے سامنے. کیوں نہیں روتے؟ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتے؟ مسئلہ یہ کہ تم اللہ کو منا نہیں رہے، مسئلہ تمہارے اندر ہے. اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور بار بار کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگے. ہر مسئلہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں.